کوئی کافر اگر سن رہا ہو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ میں نے کب وعدہ کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے فاسقوں کو گمراہ کروں گا جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا۔ کافر کہے I never promised anything، میں نے کب کیا تھا؟ تو اب یہ بات کرنے کے بعد کہا تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ پر، تم مرے ہوئے تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس واپس جاؤ گے۔ اس نے ساری زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان بنایا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اب کہاں بات شروع ہوگی ایک دم سے؟ قصہ آدم۔ قصہ آدم، تم اموات تھے، تم نہیں تھے، تمہیں پہلے بنایا گیا آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو آگے آپ دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیں گے اما یأتینکم منی ھدی، پہلے کہا تھا جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو وہ توڑتے ہیں، یہ فاسق ہیں جو وعدہ کیا ہوا توڑتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سامنے آ جائے گی، یہ کون سا وعدہ ہے اور یہ کب لیا گیا تھا، اور یہ سب انسانیت سے لیا گیا تھا، اسی وقت لے لیا گیا تھا۔ ایک کنیکشن بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصے کا اور ان معلومات کا یہاں پہ کیوں ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح کہا تھا جب مثال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس مثال کی کیا تک بنتی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہی کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، فرشتوں نے کیا پوچھا؟ اسے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو خون بہائے گا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک کامن تھریڈ آ گیا دونوں کے درمیان۔ یہ واقعہ کہ فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بنایا ہے، یہ اور مقامات پر 7 مقامات پر آدم کے قصے کا ذکر ہے، وہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے، صرف خاص یہاں پر ہے۔ اور یہاں جو پہلے کہا تھا نا، اللہ کوئی بات بتاتے ہیں جس کے دل میں عیب ہوتا ہے، کوئی اس کے فسق ہوتا ہے، فسوق ہوتا ہے، وہ اس کو کوشچن کرتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اگر فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اچھی نیت سے پوچھ لیا، تو اگر غلط طریقے سے پوچھنا فسوق ہے تو اچھے طریقے سے پوچھنا وہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ ان کو کوئی سمجھ بات نہیں ہے، انہوں نے پوچھ لی، انہوں نے کہا آپ ڈالیں گے زمین پر ایسا جو خون بہائے گا، جو فساد کرے گا، یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پھر دیکھنا پہلے کہا تھا، یہاں پر دیکھنا اللہ نے ساری چیزیں بنائی، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور ایک عجیب تناسب ہے، جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو خون بہائے گی، فساد کرے گی، تو ہم تو تسبیح کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سارے قصے کے شروع ہونے سے پہلے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر کہا کبھی کبھی اہل ایمان، جیسے فرشتے بھی اہل ایمان ہی ہیں نا، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو قصے کا ایک کنیکشن بنتا ہے۔ اسی طرح اصحاب الکہف، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے آنے والے فتنے کا ذکر کیا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اس سے بڑا فتنہ کبھی آیا نہیں، بأساً شدیداً من لدنہ، اور اس کے دوران اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اچھا اجر ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کہا کتاب کے بارے میں اسی صورت میں آگے جا کے کہیں گے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تمہیں اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی جگہ پناہ لینے کے لیے نہیں ملے گی، یعنی قرآن کو ایک پناہ دینے کی جگہ بتایا گیا وہاں پر، ملتحد۔ اب یہاں پہ دیکھنا آگے قصہ کیا آنے والا ہے، اصحاب الکہف جنہوں نے غار میں جا کے پناہ دی، اور سوسائٹی میں اتنا بڑا فتنہ کہ ایمان کو پکڑنا، اگر ایمان کو رکھنا ہے تو جان جائے گی، اور ایسا ہی فتنہ انسانیت کے لیے آنے والا ہے۔ تو ایک کنیکشن بنا دیا، ذہنی تیاری کر دی، اور دونوں قصوں کو ساتھ میں، اور ایک درس کو اور اس قصے کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح بھی ہم طالوت کی بات کر رہے تھے بائبل سیشن میں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بدر سے پہلے کچھ آیات دی ہیں، بدر کے موقع سے پہلے، اور کیونکہ وہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان اب جنگ میں جا رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا نا، تو ان کو ایک مینٹل پریپریشن کی ضرورت تھی کہ ہم کس چیز میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بدر کے واقعے میں ہم تیاری کر رہے تھے تو ان کے نمبر زیادہ تھے یا ہمارے؟ ان کے نمبر ہم سے 3 گنا زیادہ تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، ہمارے پاس تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا،
ہم ہر طرح سے ہمارا ڈس ایڈوانٹیج تھا، وہ ہر طرح سے جیتنے کا ان کا امکان تھا. یہ سچویشن تھی. اس سچویشن کے دوران اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کا قصہ نازل کیا. طالوت کا قصہ، اور طالوت کے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا کہ ان کو لیڈرشپ دی جائے گی. ان کو کیوں لیڈرشپ دیں؟ مدینے میں اختلاف تھا رسول کے آنے سے پہلے لیڈرشپ کس کو ملے. اوس اور خزرج میں جھگڑے ہو رہے تھے، لیڈرشپ کس کو ملے. پھر آخر میں جا کے نبی اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قصے میں طالوت کو ملتی ہے لیڈرشپ، لیکن ان کی لیڈرشپ سے کچھ کو اختلاف ہے. ان کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، ان کو کیوں ملے گی؟ اور منافقون کیا کہتے تھے کہ ان کو تو ہم مال کھلاتے ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے. سورہ منافقون میں یہی طعنہ وہ دیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر وہ گئے ہیں آگے، سامنے دشمن کا سامنا کیا ہے تو پتہ چلا وہ دشمن ہم سے بہت بڑا ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کی آرمیز کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں. تو ان میں سے اہل ایمان نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبت کر لی اللہ کی مرضی کی وجہ سے. بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا اس بات کی کوئی ریلیونس ہے بدر کے ساتھ؟ اس سب بات کی کہ طالوت ہزاروں سال پہلے، طالوت اور ان کی فوجیں ایک بہت بڑی فورس کے سامنے آئیں، ان کو لگا وہ کوئی مقابلے کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کتنی دفعہ ہو چکا کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آنے والا ہے. اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی قتال کی. قتال کے ساتھ اس قصے کو جوڑ کے یہ اصل میں قتال کا ہی سبجیکٹ چل رہا ہے. اصل مقصد یہ قصہ نہیں ہے. اصل مقصد وہ بات ہے جس کے لیے اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا تھا. تو اسی لیے ہم قصے کو جو سمجھیں گے نا قرآن میں، وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک بڑے مقصد کا حصہ ہوتا ہے. سب سے بڑا قصہ قرآن میں کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام. آخری بات ابھی کر رہا ہوں آپ سے. سب سے بڑا قصہ قرآن کا ہے یوسف علیہ السلام کا. وہ بھی اصل میں مقصد اس کا قصہ نہیں ہے، اس کا بھی مقصد قصہ نہیں ہے. اس کے شروع میں، اس صورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں اس کا مقصد بیان کیا ہوا ہے.